کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپیس یعنی خلا میں انسان سے پہلے ایک کتا بھی بھیجا گیا تھا؟ جی ہاں دوستو، اس کتے کا نام لائکا تھا اور اس کے اسپیس مشن کا کیا مقصد تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، آئیے ہم آپ کو تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورلڈ آف فیکٹس۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ماسکو کی گلیوں میں گھومنے والی آوارہ لائکا کو کیا پتا تھا کہ وہ تاریخ میں انسان سے پہلے خلائی مشن پر جائے گی۔ یہ 1950 کی بات ہے جب انسان چاند پر جانے کے خواب کو سچ کرنا چاہتا تھا۔ دن رات اس کاوش میں لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نہ صرف خلا میں بھیجا جائے بلکہ اسے بحفاظت واپس بھی لایا جا سکے۔ اس سلسلے میں سوویت یونین یعنی رشیا نے دنیا کا سب سے پہلا اسپیس سیٹلائٹ جسے سپوتنک 1 کہتے ہیں کا کامیاب تجربہ کر کے اسے خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد ان کا مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو خلا میں بھیجا جائے۔ سال 1957 میں رشین سائنٹسٹ نے سپوتنک 2 تیار کر لیا تھا اور اس کے ذریعے لائکا کو اسپیس میں بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک سائنٹسٹ کو یہ معلوم نہ تھا کہ اسپیس میں انسان زندہ رہ پائے گا یا نہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ سپوتنک 2 ایک ون وے ٹرپ تھا، یعنی اسے واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ لائکا اس وقت 3 سال کی تھی جب اسے ماسکو کی گلیوں سے اٹھا کر ٹریننگ کے لیے لایا گیا۔ اسے 20 دن تک ایک پنجرے میں بند رکھا گیا کیونکہ سپوتنک 2 کا کیبن بھی بالکل اسی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں نے لائکا کا انتخاب اسی وجہ سے کیا کیونکہ وہ ایک آوارہ کتا تھی اور وہ باہر ہر قسم کے موسمی حالات کی وجہ سے کافی سٹرونگ تھی بنسبت ان کتوں کے جنہیں ہم گھر پر پالتے ہیں۔ سپوتنک 2 جسے اسپیشلی ایک جانور کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کے اندر ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ابزاربر اور ایک آکسیجن جنریٹر لگایا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے لائکا کو زندہ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک فین بھی لگایا گیا تھا جس کے ذریعے لائکا کو ٹھنڈا رکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 6 دن کی خوراک بھی رکھی گئی تھی۔ اس سیٹلائٹ کا کیبن بہت ہی چھوٹا بنایا گیا تھا اور لائکا کو اس میں گھومنے پھرنے حتیٰ کہ کسی طرح حرکت کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اور آخرکار لائکا کی ٹریننگ مکمل ہوئی اور اسے اسپیس مشن پر بھیجنے کی مکمل تیاری کر لی گئی تھی، کیونکہ سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک طرفہ مشن ہے اور لائکا کو واپس لانا ممکن نہیں۔ اس لیے ایک سائنٹسٹ نے لائکا کو آخری دنوں میں اپنے گھر پر رکھا اور اسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رکھا۔ اس کے آخری لمحات کو ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ بھی کیا گیا۔ جب لائکا کو بھیجنے کا وقت آیا تو اسے سپوتنک 2 کے کیبن میں آرام سے بٹھا کر زمین پر 3 دن کے لیے رکھا گیا تاکہ اسے کیبن میں رہنے کی عادت ہو جائے، اور 3 نومبر 1957 کو لائکا کو خلا میں بھیجنے کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ لائکا کی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن بیچاری لائکا کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ 3 نومبر 1957 کو سپوتنک کو سکسیسفلی لانچ کیا گیا اور وہ لائکا کو لے کر زمین کی سطح سے اڑتے ہوئے فضا میں بلند ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے سپوتنک 2 کا ایک حصہ جسے اس اسپیس شٹل سے الگ ہونا تھا وہ الگ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس کیبن کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ مناظر ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ لائکا کا ہارٹ ریٹ تیزی سے بڑھنے لگا اور 120 جو کہ نارمل ہارٹ ریٹ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر 260 تک پہنچ گیا۔ مسلسل 3 گھنٹوں تک گرمی سے لائکا تڑپتی رہی اور بالآخر 5 گھنٹوں کے بعد لائکا کے سینسر سے سگنل آنا بند ہو گیا تھا اور لائکا کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں سپوتنک 2 162 دن تک زمین کے گرد گھومتا رہا اور آخرکار 14 اپریل 1958 کو زمین کی ایٹماسفیئر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے سپوتنک 2 جل کر راکھ ہو گیا، جس کے اندر لائکا بھی موجود تھی۔ 2008 میں ماسکو میں ایک جگہ پر لائکا کا مجسمہ بنایا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لائکا کو ٹرین کیا گیا تھا۔ آج بھی وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج معلومات سے یہ بھری ہوئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔